آپ کے سامنے اصلاح معاشرہ کے موضوع پر ایک تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جرجیس عالم بن مکمل حسین کو کہ وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ جرجیس عالم بن مکمل حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ صدر اجلاس، معزز و مکرم مشفق اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، محترم سامعین، آج ہمارا معاشرہ جو تباہی اور بربادی کے دلدل میں ڈوبتا ہوا چلا جا رہا ہے، ہر طرف فتنہ اور فساد سر اٹھائے چلے جا رہے ہیں۔ روز مرہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں اور بوڑھے اور بچوں میں دنیاوی اور اخروی ہر قسم کے فتنے برپا ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے اپنے آپ سے اور ہمارے معاشرے سے، آج ہمارے قانونی سے شرم و حیا کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے پہلی چیز اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ یہ ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے۔ میرے بھائی اور دوستو، ان دونوں آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، پھر اپنے گھر والوں کی، پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کی، تب جا کر ہماری دعوت پر لبیک کہنے والوں کی تعداد ہمارے معاشرے میں بکثرت پائے جائیں گے۔ محترم سامعین، اسی طرح اصلاح معاشرہ کے لیے دوسری چیز وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے اور برائی سے روکے۔ اسی طرح جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر ملقب کرتے ہوئے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم لوگ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالات کو تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے حالات کو خود
خود نہ بدلے. جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ رعد کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالات کو تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس معاشرے میں رہنے والے لوگ اپنے حالات کو خود نہ بدلے. محترم سامعین, ہم معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, ہم سماج کو سدھارنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ یہ سماج ہم سے اور آپ سے بنا ہے. جب تک ہم نہیں سدھریں گے, جب تک ہمارا پریوار نہیں سدھرے گا, تب تک یہ معاشرہ, یہ سماج نہیں سدھر سکتا. اسی لیے انگریزی میں کہاوت ہے چیریٹی بگن ایٹ ہوم, کہ نیکی کی شروعات گھر سے ہوتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اسی طرح اللہ تبارک و تعالی دوسری چیز, اگر ہم نے اس بگڑے ہوئے سماج کی اصلاح نہیں کی تو اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا. اللہ رب العالمین کا قانون رہا ہے, قانون فطرت رہا ہے, جب بھی قوموں میں بگاڑ آیا اللہ رب العالمین نے قوموں کو تباہ و برباد کر دیا. میرے بھائی اور دوستو, اسی اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ تبارک و تعالی تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا, ثم لا يكونوا امثالكم, اور تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. میرے عزیز ساتھیوں, اسی طرح اصلاح معاشرہ کے لیے تیسری چیز وہ اتحاد و اتفاق. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اے مسلمانوں اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, مضبوطی سے پکڑ لو, اور فرقہ بازی مت کرو, تفرقہ نہ بناؤ, ٹکڑوں میں نہ بٹو, ایک ہو کر رہو. صحابہ کرام کی طرح آپس میں محبت اور الفت پیدا کرو, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ کافروں کے مقابلے میں سیسا پڑائی ہوئی دیوار بن جانے والے. میرے عزیز ساتھیوں, صحابہ کرام کی جماعت ایسی جماعت ہے جن کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اللہ کے حبیب سے کہا گیا یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پوری کی پوری کائنات میں موجود ہے, اگر آپ یہ سارا خرچ کر دیتے اس بات پر کہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے, الفت پیدا ہو جائے, اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ, لیکن اللہ رب العالمین نے اپنا فضل کیا, اپنا کرم کیا, اپنا احسان کیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی, الفت پیدا کر دی, ان کو ایسا بنا دیا وہ آپس میں ایسے گھل مل گئے جیسا کہ وہ آپس میں ایسے گھل مل گئے جیسا کہ چینی دودھ میں حل ہو جاتی ہے. پھر چینی کو تلاش کرو تو پھر چینی نظر نہیں آتی, اس لیے کہ وہ دودھ میں حل ہو چکی ہے. پتہ کب دے گی؟ جب آپ دودھ پیئیں گے, آپ کی زبان بتائے گی کہ اس میں چینی ہے, لیکن آپ کی آنکھ بتائے گی کہ اس میں چینی نہیں ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو, اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایسی محبت پیدا کر دی کہ کوئی یہ ایک ماں اور ایک باپ کے ساتھ یہ اولاد بھی اتنی محبت نہیں کرتی ہوگی جتنی اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے دلوں میں محبت پیدا کی. میرے عزیز ساتھیوں, کوئی کسی علاقے کا, کوئی کسی خطے کا, کوئی کسی شہر کا, کوئی کسی گاؤں کا, لیکن اللہ رب العالمین نے جب صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کا بیج بونا چاہا تو رب العالمین نے صحابہ کرام کے دلوں, اللہ رب العالمین نے ایمان کا بیج اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے دلوں میں بویا. جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ رب العالمین نے ایمان کا بیج رب العالمین نے خود بویا, اس بیج کی ابیاری رب العالمین نے خود فرمائی. میرے بھائی اور دوستو, اسے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اور اللہ رب العالمین نے نافرمانی جیسی بیج, فسق و فجور جیسی بیج صحابہ کرام کے دلوں میں اگنے نہیں دی. ایمان کے علاوہ کوئی چیز اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے دلوں میں پنپنے نہیں دی, ایمان ہی پنپتا رہا. اسی لیے اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, یہی وہ لوگ ہیں جن کی راتیں اللہ رب العالمین کے حضور کبھی قیام کرتے, کبھی رکوع کرتے, کبھی سجدہ کرتے, ساری راتیں اللہ رب العالمین کے حضور جھکتے گزر جاتی. میرے بھائیو دوستو, ذرا غور کرے, صحابہ کرام کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے الفت پیدا کر دی. میرے بھائی اور دوستو, لہٰذا آج ضرورت اس بات
بات کی ہے، اپنے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے توحید کی طرف آنے کی ضرورت ہے، شرک و بدعات سے دور رہنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین کے دروازے کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔